ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادیوں کا موسم شباب پر ہے اور ہندوستان کے مختلف گوشوں میں ہر جگہ ابھی شادیاں رچی ہوئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے شادی کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ آسانی اور مشکل کا فرق کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ اور نمونہ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میرے محبوب کی نماز دیکھو، روزہ دیکھو، عبادت دیکھو، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے کو دیکھو اور میرا محبوب تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ جیسے میرا محبوب تمہیں تعلیم عطا فرمائے ویسے تم بھی کرو۔ تو ہم اگر اپنی شادیوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق کر دیتے تو شادی کرنا آج اتنا مشکل نہیں ہو جاتا جتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اسلام کے اندر شادی کرنا کتنا آسان ہے اسے آپ سمجھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی تھی؟ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی اگر چاہیں تو ویسے ہی کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں کام کر رہے ہیں کھجوروں کی سچائی کا، تاکہ کچھ اجرت ملے تو کھانے کا انتظام ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کچھ صحابہ کے ساتھ میں اسی باغ میں پہنچ گئے۔ جانے کے بعد میں کہا کہ علی تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ صحابہ کرام اور سیدنا صدیق اکبر نے تسلی دلائی اور کہا کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، آپ تو رشتہ دار بھی ہو، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگو، تمہارا رشتہ ضرور تم سے قبول کیا جائے گا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ سے تسلی پائی، میرے آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر پہنچ گئے، جا کر کے بیٹھ گئے، زمین کی طرف نظر ہے، شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں شہزادی سیدہ فاطمہ کے لیے نکاح کا جو ہے وہ پیغام لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، بس یہی میرا کل سامان ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ بھی تمہیں کام آئے گا، تلوار کی بھی تمہیں جہاد میں ضرورت پڑے گی، یہ زرہ ہے، جاؤ اس کو بیچ کر کے آؤ اور نکاح کی تیاری کرو۔ اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال جاؤ اعلان کر دو، سارے مہاجرین اور سارے انصار مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جائیں، آج میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے۔ اب جب اس زرہ کو بیچا گیا، اس سے 63 درم جو آئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مال آیا تھا اس میں سے 63 درم لیے اور صدیق اکبر کو عطا فرمایا جاؤ
حضرت علی کے مکان کے لیے کچھ سامان خرید کے لے آؤ، تکیہ ہے، بستر ہے اور پیالہ وغیرہ چھوٹا موٹا سامان میرے آقا علیہ السلام نے بتایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خریدنے کے لیے چلے گئے، مسجد میں صحابہ جمع ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا، اور اس کے بعد میں جو کھانا ہوا بڑا مختصر سا کھانا تھا، اس کھانے کے اندر کھجور، پنیر اور گھی سب کو ملا کر کے اس کا ملیدہ بنایا گیا، اس کا حلوہ بنایا گیا، سب کو کھلا دیا گیا، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جو اسوہ رسول کے اندر بیٹی کا نکاح پایا جا رہا ہے، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اتنا ہی تو اس میں ہے کہ جب تمہارا لڑکا یا تمہاری لڑکی بالغ ہو جائے، نکاح کے لائق ہو جائے، تو دیندار، اچھے اخلاق والا، تندرست، جو کمانے کی جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہو، ایسا بچہ تلاش کرو، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ مسجد کے اندر نکاح کرو، معمولی مہر مقرر کر دو، اور اس کے بعد میں اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ کو اپنی بیٹی کو دینا ہے وہ دے کر کے رخصت کر دو۔ یہ ہے کل اسلام کے اندر نکاح، اس کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا نکاح آپ دیکھیں اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ ہے، اسلام میں نکاح آسان ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات پہ چلنے والے، تو ہمارا نکاح مشکل کیوں ہوا؟ تو یہ نکاح جو ہمارا مشکل ہوا ہے، ہماری رسموں کی وجہ سے مشکل ہوا ہے۔ یہ رسمیں کیا ہیں؟ کچھ ایسی رسمیں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ہم نے ہندوؤں سے لے لی، کچھ وہ رسمیں ہیں جو ہم نے فلموں میں دیکھ کر، ٹی ویوں میں دیکھ کر کے مغربی تہذیب سے لے لی، کچھ وہ رسمیں ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نے خود اپنے طور پر اپنا لی، اور کچھ وہ رسمیں ہیں کہتے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم وہی کریں گے، صحیح ہو یا غلط اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور کچھ وہ رسمیں ہیں جس میں اپنی مونچھوں کا سوال لیتا ہے، اپنی ناک کا سوال لیتا ہے، نمائش کرنا مقصد رہتا ہے، اور اپنے پیسوں کا غرور دکھانا مقصد رہتا ہے۔ ان ساری رسموں نے مل کر کے شادی خانہ آبادی کو شادی خانہ بربادی بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات مکرم، آج ہمارا نکاح جو مشکل ہو رہا ہے وہ مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں ان رسموں کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان رسموں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں غریب تو غریب آدمی ہے، مالدار بھی جو ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ ان رسموں کی وجہ سے ہم نے دیکھا غریبوں کی بچیاں اپنے باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان رسموں کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے دو خاندانوں کا جو مضبوط رشتہ ہونا چاہیے تھا، ان رسموں نے ان رشتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ مائکے اور سسرال والوں کے اندر بھی ایک رشاکسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ان رسموں کا نتیجہ یہ ہے ہماری جاگیریں گروی رکھ دی جاتی ہیں، ہمارا سونا جو ہے وہ سناروں کے یہاں گروی چلا جاتا ہے، سودی رقم لے کر کے زندگی بھر ہم سود کا قرض ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنا قرض نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ اور ان رسموں کا نتیجہ یہ ہے، 2-4 بیٹے تھے، ایک کی شادی دھوم دھام سے کر دی، اب پیسہ بچا نہیں، اب بعد میں جو باقی اولاد ہے ان کے ساتھ میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں ان رسموں کی خرابیاں کتنی بتاؤں؟ اصل میں جب علماء کرام بات کرتے ہیں مسلمانوں کی حالت کی تو جا کر کے ایک ہی بات پر جا کر کے تان ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ جب گیا حکیم کے پاس میں اور کہا کہ حکیم صاحب جو ہے وہ میری آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے، کہا میری کمر میں درد رہتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے، کہا چلتا ہوں تو سانس بھی پھولتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے، کہا دماغ بھی بڑا کمزور ہو گیا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب اس بوڑھے کو غصہ آیا، کہا تم نے ساری زندگی حکیمی کے اندر بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا ہے۔ حکیم صاحب نے تسلی سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ صبر سے کام لیں، آپ کو جو یہ بلا وجہ غصہ آ رہا ہے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ آپ کا بڑھاپا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی پستی یوں ہے، یہ ہونا چاہیے، سیاسی پاور ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس میں ایسا قائد ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں سارے مشورے سر آنکھوں پر، لیکن سارے مشوروں کی تان اگر جا کر کے ٹوٹتی ہے تو اس بات پر ٹوٹتی ہے ہم نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنتوں سے دور کر دیا، اس لیے آج ہم لوگ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گئے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، یہ ہے وجہ بربادی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ تو علماء جب بھی بیان کرتے ہیں تو یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے، باقی جتنی وجہ ہیں جب یہ جڑ مضبوط ہو جائے گی ساری بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ تو حضرات مکرم،
آج جو رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، کیا مکہ المکرمہ میں رسمیں نہیں تھیں؟ کیا مدینہ میں رسمیں نہیں تھی؟ لیکن جب مکہ اور مدینہ والوں نے میرے آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ساری رسموں کو چھوڑ کر کے فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ نماز اسلام کے مطابق، روزہ اسلام کے مطابق، زکوٰۃ اسلام کے مطابق، دیگر جو عبادتیں ہیں وہ اسلام کے مطابق۔ لیکن ہماری جب خوشی کا موقع آئے گا، فنکشن کا موقع آئے گا، شادی کا موقع آئے گا، تو کہتے زندگی میں ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں اپنی مرضی سے خوشی منانے دو۔ میں کہتا ہوں اسلام کہتا ہے تم اگر خوشی مناؤ تو وہ طریقہ استعمال کرو جو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ آج آپ دیکھیں، اچھا وہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کا، ظاہری حیات کا آخری حج کیا، عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ اتنا بلیغ ہے، اتنا بلیغ ہے، اس خطبے کے اندر قیامت تک کی انسانیت کے لیے زبردست رہنمائی موجود ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا اس خطبے میں، فرمایا تھا جاہلیت کے جتنے غلط طریقے ہیں، جتنی غلط رسمیں ہیں، ان ساری رسموں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری حج میں بتا دیا، ساری غلط رسموں کو میں نے اپنی قدموں کے نیچے پائمال کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں کسی غلط رسم کی پیروی نہ ہوگی، اگر پیروی ہوگی تو قرآن و سنت کی پیروی ہوگی۔ لیکن آج ہم ان غلط رسموں کو ڈھو کر کے اپنی زندگی کو وبال جان بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات مکرم، ان رسموں پہ میں کیا گفتگو کروں؟ آپ دیکھیں، رسمیں ایک نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے اندر الگ رسمیں ہیں، راجستھان چلے جائیں وہاں الگ ہی رواج ہے، آپ یو پی چلے جائیں وہاں الگ ہی آپ کو یعنی اتنے رواج اور اتنی رسمیں ہیں۔ اگر ان ساری رسموں اور رواجوں کا اگر آپ جائزہ لینے بیٹھ جائیں گے تو جو ہے وہ ہفتے ہفتے گزر جائیں گے، ان رسموں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی رسمیں آپ کو ملیں گی جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں، کچھ وہ رسمیں ہیں جو شادی کے وقت ہوتی ہیں، اور کچھ وہ رسمیں ہیں جو شادی کے بعد میں ہوتی ہے۔ اور ان رسموں کے اندر یا تو شریعت کی مخالفت ہے یا بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہے۔ اور ان ساری رسموں کو اگر جمع کر دیا جائے، یا تو ان کے اندر فضول خرچی ہوگی یا بے حیائی ہوگی۔ یہ دو بڑی برائیاں ان کے اندر آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں شادی سے پہلے جو رسمیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ ایک سب سے بڑی برائی تو جس کو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آج کل شادیوں کے اندر بڑی تاخیر کی جا رہی ہے۔ پہلے کا دور الگ تھا کہ بچہ 20 سال کے بعد میں جا کے ہوشیار ہوتا تھا، آج کل 10 سال کا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اور جب بالغ ہونے کے بعد میں وہ اپنی عمر کے کچھ حصے طے کرتا ہے تو نیٹ کے ذریعے، فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی زندگی ایسے راستے پر پڑ جاتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، آج جو رشتوں کے اندر تاخیر کی جا رہی ہے، شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم رشتوں کے اندر تاخیر کریں گے، وہ شادی کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں میرا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم میں نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو تو نکاح کرو، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج بیماریاں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں گھر کر جاتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے ہی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی شادیوں کے اندر تاخیر کی۔ اب یہ بھی ایک الگ عنوان اور ٹاپک ہے، شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا پڑھائی اور شادی کا آپس میں کیا ٹکراؤ ہے؟ کیا بچہ پڑھ بھی لے اور شادی بھی کر لے تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم خود جانتے ہیں، جب ہم دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے ہمارے کتنے ایسے ساتھی تھے جن کی شادیاں بھی ہو گئی تھی، ان کے بچے بھی ہو گئے تھے اور بہترین عالم بن کر کے قوم کے سامنے وہ آئے۔ تو اگر کوئی شخص شادی کر کے بہترین علامہ اور مفتی بن سکتا ہے تو شادی کے بعد میں سی اے کیوں نہیں بن سکتا ہے، ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے، وکیل کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ ہم نے تعلیم کا بہانہ بنایا اور یہ نہیں دیکھا بچہ پڑھ لے گا لیکن اس کی زندگی جو تباہ ہو جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور لڑکیوں کی تعلیم کا بہانہ تو بالکل فضول ہے۔ کس نے تم سے کہا ہے کہ لڑکیوں کو بے حیائی کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دے کر کے ان کی شادیوں کے اندر تاخیر کرو؟ آپ دیکھیں کالجوں کا حال، ہماری جو بچیاں شادی کے اندر تاخیر جن کی ہوتی ہے کالجوں میں پڑھ رہی ہے۔ ایک کالج کے خود مجھے ٹیچر نے بتایا کہ کالج کے اندر پڑھنے والے نوجوان اور لڑکیوں اور لڑکوں کا سروے کرو، مشکل سے چند مل جائیں گے جو ٹھیک ہے، باقی سارا معاشرہ کالج کا تباہ ہو چکا ہے۔ کسی کی عزت بچی ہے، کوئی محفوظ ہے،
کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. اگر 1000 کا سروے کرو گے تو انگلیوں پہ گن لو اتنے لوگ تم کو محفوظ نظر آئیں گے. یہ تعداد کم زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کالج کے اندر بچی پڑھ رہی ہے اور وہ بڑی عمر کی ہو گئی، 20 سال کے اوپر بھی تجاوز کر گئی. اب اس کی عزتیں جو تار تار ہوتی ہیں، اس کی جوانی جو برباد ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا ذمہ کون لے گا؟ حضرات مکرم، یہ وجہ بالکل غلط ہے. دوسری جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی تنگ دستی کا شکار ہے بچہ، پہلے سیٹل ہو جائے تب جا کر کے شادی کریں گے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سیٹل ہونے کا طریقہ ہی یہی بتایا ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ شادی کر دو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کر دو، اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے تو طریقہ ہی بتایا. ایک صحابی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں. میرے آقا نے فرمایا شادی کر لو، اللہ تمہاری رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا. اور حدیث پاک میں موجود ہے اے لوگوں تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. شارعین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت سے نکاح کرو، اللہ تمہارے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو شادی کی ہماری تنگ دستی دور نہیں ہوئی، تو اس میں تمہاری اپنی کمی ہے، اس پر پھر کبھی میں گفتگو کروں گا. تو شادی کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے وعدہ کیا ہے نکاح کرو میں تمہیں غنی بناؤں گا، تم اپنا وعدہ پورا کرو اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے گا. تو یہ تو سیٹل ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بندہ نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیٹل بنا دے گا. اور ایک بڑا بہانہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو میری بہن کی شادی کرنا بھی باقی ہے، ابھی جو ہے وہ میرے بھائی کا بھی رشتہ باقی ہے اور اس کا رشتہ باقی ہے، دوسرے لوگوں کے رشتوں کو لے کر کے اب ظاہر سی بات ہے وہ تمہاری بہن 20 سال کی ہے، تم 30 سال کے ہو گئے ہو، اب تم اس کا رشتہ تلاش کرتے کرتے 40 سال کے ہو جاؤ گے، تم کو رشتہ کون دے گا؟ یہ بھی ایک غلط بہانہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی رشتہ ملے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو، ورنہ زمین کے اندر بڑا فساد ہوگا. تم اپنی بہن اور اپنے بھائی کے لیے انتظار کر رہے ہو اور تمہارے ذریعے معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ بہانہ بھی سرے سے غلط ہے کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی. تم اپنی کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی راستہ پیدا فرما دے گا. اسی طرح ایک بڑا بہانہ یہ بھی بنایا جاتا ہے، بلکہ بہانہ کیا، یہ تو آج کل لوگوں کا ذہن بن گیا ہے. کہتے ہیں کہ ابھی رشتہ نہیں مل رہا. رشتہ تو بہت مل رہا، آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ آپ جو رشتہ تلاش کر رہے ہیں وہ رشتہ آپ کو زمین پہ نہیں ملے گا، آسمان پہ ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے گا. آپ کی جو مانگ ہے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ جو چاہتے ہیں، ایسے رشتے جو ہیں وہ زمین کے اندر سڑکوں پہ نہیں ملا کرتے. آپ کی ڈیمانڈ تو خوابوں والی ڈیمانڈ ہے، وہ تو خواب ہی میں آپ کو میسر آئے گی. اور آپ نے یہ نہیں دیکھا زندگی ایک بار ملتی ہے اور جوانی جب گزر جاتی ہے دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. تم مالدار اور بڑے رشتے کی تلاش کے اندر اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو تباہ کر کے رب کی بارگاہ کے اندر کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ حضرات مکرم، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا کہ رشتوں کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، اور رشتوں کے اندر تاخیر کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جوانی ایک بہتے ہوئے سیلاب کی طرح ہے. سیلاب جب آتا ہے تو اس کو راستہ دینا پڑتا ہے، اگر راستہ نہ دو تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. جوانی کی امنگیں کچھ چاہتی ہیں، اگر تم نے ان امنگوں کو جائز راستہ نہیں دیا، اگر تم نے راستہ بنا کے نہ دیا تو وہ اپنا راستہ جب خود بنائیں گی وہ امنگیں، تو سیلاب جب اپنا راستہ خود بناتا ہے پوری آبادی کو بہا کے لے جاتا ہے. آج ہماری معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں، ہماری جو ہے وہ عورتوں کی جوانیاں جو تباہ ہو رہی ہیں، یہ اسی سیلاب کا نتیجہ ہے. وہ سیلاب راستہ مانگ رہا تھا، آپ نے رشتوں میں تاخیر کی، اس کو راستہ نہ دیا، انہوں نے اپنا راستہ خود بنا لیا ہے. اب تمہارے پاس میں افسوس کرنے کے سوا اور کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات اس کی بیان کی جا سکتی ہے، میں نے مختصر طور پر یہ بتایا. اس کے علاوہ شادی سے پہلے جو رسمیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک بڑی رسم یہ ہے منگنی کی رسم. اسلام کے اندر منگنی کی رسم کا کوئی تصور نہیں. ہاں یہ ہے آپ رشتہ کر دیں، لیکن منگنی کی رسم جس انداز کے اندر کی جاتی ہے، آج کل تو ہال بک کیا جاتا ہے، کئی طرح کے اسٹارٹر رہیں گے، کئی طرح کے کھانے و پکوان رہیں گے، جوڑے دیے جائیں گے، مٹھائیاں دی جائیں گی. یعنی شادی میں جتنا خرچ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ خرچ منگنی کی رسم کے اندر ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں.
شیطانوں کے بھائی ہیں وہ. تو بتاؤ جو شیطان کا بھائی بن کر کے اپنی دولت کو فضول کاموں کے اندر اڑائے گا وہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. حضرات مکرم، منگنی کی رسمیں کیا ہے؟ یا تو بس رشتہ طے ہو گیا، زیادہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں 2 آدمی ادھر سے آ جائیں، 2 آپ کی طرف سے چلے جائیں اور رشتہ طے کر دیں. اب اگر آ گئے تو مہمان کوئی گھر پہ آتا ہے تو کھانا کوئی بھی کھلا دیتا ہے، تو آپ کھانا کھلا دیں 2 لوگوں کو. لیکن 50 آدمی آئیں گے، 100 آدمی آئیں گے، ہال بک ہوگا، یہ فضول خرچیاں جب تک ہم بند نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے کے اندر خوشحالی نہیں ہوگی. اور تعجب تو یہ ہوتا ہے منگنی ہو گئی، اب اس کے بعد میں تاریخ رکھنے کی بھی ایک الگ سے محفل ہونے لگی ہے. شادی کی تاریخ رکھنی ہے، ادھر سے 10-20 آدمی آ رہے ہیں اور پھر گھر کے اندر سب جمع ہو رہے ہیں، وہ مٹھائیاں لے کر کے آ رہے ہیں اور بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اور پھر تاریخ مقرر کی جاتی ہے. ایک تاریخ رکھنے کے لیے مجھ کو بھی بلایا گیا، میں گیا تو دیکھا کہ شادی کا بالکل ماحول بنا ہوا ہے. بولے امام صاحب تاریخ رکھنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کیلنڈر لاؤ، تاریخ رکھ دیتے ہیں. ہاں اس تاریخ کو تاریخ رکھنی ہے. رکھ دیا، اٹھ کے چلا آیا. 2 منٹ کا کام تھا اور اس کے اندر انہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اندر اڑا دیے. تو اگر یہ رسمیں ہم غلط طریقے سے جب اپنے معاشرے کے اندر ختم نہیں کریں گے ان غلط رسموں کو تو کیسے خوشحالی آئے گی. اور تاریخ رکھنے کی بات آئی تو ایک بات اور میں بتاؤں، تاریخ جب رکھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تاریخ رکھ لو، کہتے نہیں 3, 13, 23 اور 8, 18, 28 نہیں ہونا چاہیے. یعنی قرآن مقدس احادیث نبویہ کے اندر نہیں منع کیا کہ ہمارے باپ دادا منع کرتے تھے. یہ تو مکہ کے کافروں کا طریقہ تھا، ان سے کہا جاتا تھا اسلام کے دامن میں آ جاؤ، یہ مت کرو. بولے ہم جانتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن نہیں کریں گے، اس پہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہا اسی کہ ہمارے باپ دادا وہی کرتے تھے. باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو آدمی آتا ہے تاریخ کے لیے وہ سمجھ جاتا ہے لیکن کہتا ہے حضرت میں تو مان گیا لیکن عورتوں کو کون سمجھائے. اور صحیح بات ہے، عورتوں کو سمجھانا نہ کسی عام آدمی کے بس کی بات ہے نہ کسی علامہ اور مفتی کے بس کی بات ہے. اور کبھی کبھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چلو سمجھا دیں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے اگر سمجھا دیا اور وہی اگر 3 تاریخ اگر رکھ دی اور خدا نہ کرے اگر شادی میں بارش آ گئی کچھ ہو گیا تو کہا کہ امام صاحب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہی صحیح ہے، امام صاحب کچھ نہیں جانتے. یعنی جو ہونا تھا وہ تو ہو کر کے رہے گا، تاریخ تم جو بھی رکھو. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، غلط رسموں کو آج ہم نبھا رہے ہیں، کل ہماری آنے والی اولادیں ان کو نبھائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں یہ تاریخ رکھ دی، کہتے اس کے اندر قمر در عقرب ہے. اس نادان سے پوچھو قمر کا معنی کیا ہے اس کو نہیں معلوم، در کا معنی کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، عقرب کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. بس قمر در عقرب لکھ رہا ہے، شادی اس کے اندر نہیں ہوگی. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی لیے ابھی جو چند سالوں سے ہمارے یہاں سے جو کیلنڈر چھپ رہا ہے میں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ہمارے کیلنڈر کے اندر قمر در عقرب نہیں رہے گا، سارے قمر در عقرب ہٹا دیے جائیں. یہ قمر در عقرب تو ان نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں اور ان ڈھکوسلوں کو لے کر کے ہماری قوم جو ہے وہ گمراہیت کا شکار ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ تلخ باتیں ہیں، کن کن کا تذکرہ کیا جائے. اور حضرات مکرم شادی کی پہلے والی رسموں میں سے اچھا یہ ایک بڑی برائی ہمارے اندر یہ بھی ہے، کبھی کبھی لڑکا کیا کرتا ہے کسی وہابی دیوبندی سے جو ہے وہ محبت کر لیتا ہے اور سب کچھ طے ہو جاتا ہے. نکاح کے وقت یا پہلے آئیں گے کہ وہ اس کا نکاح پڑھا دیں، اس کو توبہ کرا دے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے اور اس کے بعد میں اس کا نکاح پڑھا دے. ہم کہتے ہیں شریعت کا ضابطہ یہ ہے اگر کوئی بدعقیدہ اپنے کفریہ عقائد سے توبہ کرتا ہے تو اتنے زمانے تک اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح طور پر سنیت کے اوپر قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد میں جو ہے اس کا نکاح کیا جائے گا. کہتے نہیں حضرت پڑھا دیجئے. اچھا بتا دو تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا ان کے مزاج میں ہوتا ہی نہیں ہے. میں ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں، اگر کوئی چور آئے میرے پاس میں اور آ کر کے کہے کہ میں آج سے چوری سے توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں سیٹ صاحب سے کہوں گا اس کو لے جائیے، ابھی چوری سے توبہ کر لیا ہے، اپنی تجوری کی چابی اب اس کے پاس میں رکھ دیجئے، یا آپ کے خزانے کی حفاظت کرے گا. وہ یہی کہے گا کہ امام صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ابھی توبہ کیا، اس کا کیا بھروسہ یہ میرا مال اڑا کر کے لے کے چلا جائے. دنیا جس کے بارے میں رب نے فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا گیا خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی چابی تو تم ابھی توبہ کرنے والے چور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ایمان اتنی بڑی دولت جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اس کی چابی ایک بد مذہب کے ہاتھ کے اندر ابھی توبہ کیا اور ابھی دینے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا دین کی قدر ہماری نظروں میں نہیں ہے، دنیا ہماری نظروں کے اندر بڑی مرغوب ہے. حضرات مکرم آپ دیکھیں یہ سبیغ نامی ایک گمراہ ہے، وہ جب اس نے گمراہیت کی باتیں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا.
حضرت عمر نے پہلے ہی سے چھڑیاں منگا کر کے رکھ لی، اس کے سر پہ چھڑیاں مارنا شروع کیا، چہرہ خون سے لال ہو گیا، کہا اس کو لے جاؤ۔ تھوڑے دن کے بعد میں پھر بلایا، پھر مارا، خون سے لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیجئے، میرے دماغ میں جو شیطان تھا وہ نکل گیا، یعنی گمراہیت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، وہاں کے حاکم سے، اس کو لوگوں سے دور رکھنا، لوگوں سے کہہ دو اس سے کوئی شادی بیاہ نہ کرے، اس کی عیادت نہ کرے، اس کے جنازے میں نہ جائے، کوئی اس سے تعلق نہ رکھے جب تک کہ اس کی توبہ جو ہے وہ سچی نہ ہو جائے۔ اب وہ اپنے علاقے میں گیا، وہ کسی جگہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صبح چلا جاتا تھا، 100 آدمی سب بکھر جاتے تھے کہ ابھی یہ توبہ کیا، اس کا پکا بھروسہ نہیں ہے، سارے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اس کے پاس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں کوئی آ کر کے توبہ کرے، مار کھا کر کے کہے میں توبہ کر لیا، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے دور رہو۔ پھر جب پورے طور پر اس نے توبہ کر لی، کہا کہ میں سچا مسلمان بن گیا ہوں، حضرت عمر نے کہا اب اس کے ساتھ میں تم بیٹھ سکتے ہو۔ تو حضرت عمر تو اتنے مہینے تک انتظار کرائیں، اور آپ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں حضرت ابھی اس کو توبہ کرائیں اور ابھی اس کا نکاح آپ پڑھا دیں، اور نہ پڑھاؤ تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ ان کے والد صاحب کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ سنی ہے کہ نہیں ہے، میں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، وہ ساری زندگی منہ پھلائے جو ہے مجھ سے گھومتے رہے۔ میں کہتا ہوں میں تم کو راضی کروں کہ اپنے رب کو راضی کروں، مجھے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ حضرات مکرم، یہ بھی شادی سے پہلے ہونے والی ایک برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے۔ اسی طرح شادی سے پہلے جو برائیاں ہیں ان میں ایک بڑی برائی جو میری نظر میں ہے، مہنگے مہنگے شادی کے کارڈ چھپوانا۔ میں پہلے تو 50 روپے بھی مہنگا سمجھتا تھا، آج کل میں دیکھ رہا ہوں 200 روپے کے لوگ کارڈ بنوا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کارڈ آپ چاہے 20 روپے کا بنائیں یا 200 روپے کا، کیا کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا جس کو آپ نے کارڈ دیا اور آپ کا کارڈ وہ تجوری کے اندر سنبھال کر کے رکھے؟ سارے کارڈ جو ہیں وہ کچرے کے ڈبے کے اندر جاتے ہیں۔ آپ اپنی محنت کی کمائی کو کچرے میں ڈبے میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ معمولی پیسوں سے بھی کارڈ چھپا کے اس کو دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہماری مالداری کا چرچا ہو، لوگ جو ہے وہ ہماری سٹائی کو خوب اچھے طریقے سے جان جائیں، تو اور بھی اچھے طریقے ہیں اس کے۔ آپ کو اگر کرنا ہے تو یہ کریں کہ اچھا کوئی جو ہے وہ پن صورتہ چھپوا لیں، وظیفے کی کتاب چھپوا لیں، اور اس کے ساتھ میں پیچھے کارڈ چھپوا دیں، وہ پیش کریں۔ اب وہ جب تک بندہ زندہ رہے گا، جو بھی موقع آئے گا دعائیں پڑھتا رہے گا، اس کے اندر سے وظیفے پڑھتا رہے گا، رمضان کے اندر اس کے اندر سے تلاوت کرتا رہے گا، تو آپ کا جو پیسہ تھا وہ محفوظ بھی ہو گیا، بلکہ کئی گنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ ناجائز طریقے سے اپنی دولت کو اڑانا یہ شیطان کا بھائی بننے کے مترادف ہے۔ اور شادیوں کے اندر ایک جو بڑی برائی میں دیکھنے کو ملی کہ آج کل شادی کے جو جوڑے خریدے جاتے ہیں، آج کل عورتوں کے لیے لہنگے چلے ہوئے ہیں، وہ کوئی 50,000 کا ہے، کوئی 1 لاکھ کا ہے، بلکہ 2-2 لاکھ تک کے آتے ہیں، اور وہ شادی کے دن عورت ایک بار پہن لیتی ہے، زندگی میں دوبارہ اس کو پہننے کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی اس کو پہن کر کے آرام سے چل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب دلہن کو لے کر کے جاتے ہیں تو اس کی سہیلیاں اس کو تھام کر کے لے کر کے جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کس کی خواہش نہیں ہوتی شادی کے دن میری بچی اچھا کپڑا پہنے، خوبصورت کپڑا پہنے، آپ تھوڑا قیمتی کپڑا بھی اس کو پہنائیں، لیکن کپڑا ایسا تو ہونا چاہیے جو اس کے کام آئے، جس کو وہ پہن سکے۔ آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے کا ایسا کپڑا پہنایا جو صرف چند گھنٹے اس کے کام آئے گا، پھر زندگی میں دوبارہ اس کے کبھی کام نہیں آئے گا۔ یہ مال کو ضائع نہیں کرنا ہے تو اور کیا کرنا ہے؟ اور میں کہتا ہوں آپ کی خوشی سے اور آپ کے آرام سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں تکلیف اس بات سے ہے آپ اپنی خوشیوں کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ غریبوں کے دلوں کے اوپر چھریاں چل رہی ہیں، غریبوں کی بچیاں دیکھ کر کے اپنا دل مسوچ کر کے رہ جاتی ہیں۔ کیوں اپنی مالداری کو تماشا بناتے ہو؟ کیوں اپنی سٹائی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نام و نمود کا ذریعہ بناتے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی رب نے خود عطا فرمایا ہے۔ یہ جو غلط رسمیں ہیں ایک طرف ہمیں گنہگار بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہی غلط رسمیں غریبوں کے دلوں کے اوپر آرے چلا رہی ہیں۔ حضرات مکرم، ان غلط رسموں کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شادی کی رسموں کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں ہمارے اندر در آئی ہیں، وہ تو الگ الگ سوسائٹی اور معاشرے میں الگ الگ رسمیں، لیکن جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ گھروں میں کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب تو اللہ بہتر جانے کہ کتنی غلط رسموں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ آج کل تو ایک بڑی بلا یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا اسٹیج ایک ساتھ میں بھی لگایا جاتا ہے۔ بتاؤ، غیر محرم مرد اور عورتیں ایک ساتھ کے اندر اختلاط کا شکار ہو رہی ہیں۔ کیا پردہ
اسلام کا حکم نہیں اور بے پردگی کیا حرام نہیں؟ عورت اپنی زینت کا اظہار کرے کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کیا غیروں کے ساتھ میں مل کر کے اس طرح سے محفل کے اندر شرکت کرنا یہ ناجائز نہیں ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم آپ سنیں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ غیر محرم کے سامنے اگر کسی کی عورت اپنا گلا یا اپنی گردن یا اپنے سر کے بال یا اپنی پیٹھ یا اپنی پنڈلی یا کلائی کو کھولے اور شوہر منع نہ کرے یا اس پر راضی ہو تو اسلام حکم دیتا ہے ایسا مرد دیوس ہے. وہ اسلام نے اس کو دیوس قرار دیا. شادی کے موقع پہ کتنے لوگ دیوسی کرتے ہیں آپ اس اسلام کے حکم کی روشنی کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دیوس کا عذاب کتنا سخت ہے آپ حدیث پاک کے اندر پڑھیں, اس کے لیے کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا ہے. آج ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں عام دنوں کے اندر تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر وہ دیوسی پہ اتر آتے ہیں. یعنی ان کی بہن اور بیٹی اپنی کلائی یا اپنی پنڈلی یا اپنا گلا وغیرہ کھولے ہوئے شادی کے اندر مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہے. مشترکہ اسٹیج لگا ہوا ہے, یا تو اس سے راضی ہے اور راضی نہیں ہے تو پھر منع نہیں کر رہا ہے. دونوں صورتوں کے اندر اسلام کہتا ہے ایسا مرد دیوس ہے اور سخت گنہگار اور بڑا فاسق ہے اور وہ عذاب الہی کے اندر گرفتار ہے. تو حضرات مکرم, اسلام نے تو حکم دیا کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے, تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نے کہ ساری زندگی عورت کو پردے میں رکھو, لیکن جب شادی کا موقع آئے تو اس کو لے جا کر کے اس کو جو ہے محفل کا چراغ بنا کر کے رکھ دو. اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے. اور حضرات مکرم, یہ تو میں نے خالی ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے, اس کے بعد کی بات تو بڑی سنگین ہے. باقاعدہ بڑی رقم دے کر کے کیمرہ مین بھی بلائے جاتے ہیں, بڑی رقم دے کر کے ویڈیو شوٹنگ والے بھی بلائے جاتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے مجمع میں جا کر کے پوری شوٹنگ کرنا. یعنی وہ عورت کے جسم کے ہر زاویے کی تصویر نکالے گا. وہ جو کیمرہ جو لینے والا آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, بہت بڑا پرہیزگار تھوڑی رہتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی جو ہے وہ بہن بیٹیوں کی تصویریں نکالیں. وہ مسلمان ہو یا کافر, وہ رہتا تو جو ہے وہ عام انسان ہی ہے, اور ویسے بھی یہ ناجائز چیز ہے. اب وہ جب تصویر نکالتا ہے جسم کے تمام اعضاء کی الگ الگ وہ تصویریں جب نکال رہا ہے, الگ الگ شو وہ نکال رہا ہے, اللہ اکبر, تو یہ دیوسی کی کیا اعلیٰ قسم نہیں ہوئی؟ جب ایسے ہی دیکھنا اس کو ناجائز اور حرام ہے اور منع نہ کرنے والا دیوس ہے, تو جو خود لے جا کر کے کیمرہ مین کو کھڑا کرے. اور معلوم ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, جب شادی ختم ہوتی ہے موٹی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑاتے. کس چیز کی؟ آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے دیکھا, یہ اس کا آپ کو نذرانہ دیا جا رہا ہے. آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ بے حیائی کے اندر مبتلا کیا, اس خوشی کے اندر ہم آپ کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. شرم و غیرت سے بندے کو ڈوب مرنا چاہیے. کیا ایک مسلمان نہیں, ایک عام انسان بھی ایسی حرکت کو کبھی گوارا کرے گا؟ مسلمان کی شان تو بہت بلند ہوا کرتی ہے. عام دنوں میں اگر کوئی لچھا لپنگ آپ کی بیٹی کو اگر دیکھ لے, وہ تصویر نکال لے, آپ اس کو تماچا مارتے ہیں. شادی کے اندر جا کے آپ کی یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ خود ایسے لوگوں کو لے جا کر کے ان کے مجمع کے اندر کھڑے کریں گے تاکہ وہ ان کی تصویریں ہر زاویے سے نکالتے ہوئے نظر آئیں. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے, بڑا المیہ ہے. کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں مسجد کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح پڑھائیں, اب مسجد کے باہر نکاح کے اندر جانا بالکل چھوڑ دیا جائے. جب جاتے ہیں پوری بے حیائی کا منظر تو رہتا ہی ہے, اور جب کہہ دو کہ یہ کیمرہ بند کر دو, یہ تصویر بند کر دو, معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں, فلاں مفتی صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں. میں کہتا ہوں پیر صاحب اور سب کو اپنی جیب کے اندر رکھو, جو ناجائز کام کرے وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا. اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ مجھ کو بتاؤ, اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. میرا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی, وہ کہے گی آج مجھے 3 لوگوں سے نپٹنا ہے. ان میں سے ایک وہ بندہ جو تصویر بنایا کرتا تھا. قرآن و حدیث کی باتیں نہ کرو اور شریعت کی باتیں نہ بتاؤ اور اپنے پیر اور اپنے مولانا کا نام لا کر کے بیچ میں ڈال دو, تو یہاں دنیا میں تو تم جو ہے وہ بظاہر منہ بند کر دو گے, قیامت کے میدان میں پہنچو گے تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا. اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی سنی عالم, کوئی بھی سنی پیر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح عورتوں کی ویڈیوگرافی اور ان کی بے حیائی اور اس طرح کی تصویریں لینے کو جائز قرار دیتا. کوئی بھی عالم, کوئی بھی مفتی اور دنیا کا کوئی بھی پیر اس کو جائز نہیں قرار دیتا. سب کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے. اگر کوئی نام لیتا ہے تو صرف اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ نام لیتا ہے, جھوٹ موٹ نام لیتا ہے. جنہوں نے جائز کہا ہے چند لوگوں نے, انہوں نے کسی اور دینی کام کے لیے کہا ہے, ان کاموں کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے. لیکن اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم منع کریں, شریعت کا حکم بتائیں,
تو وہ کہتے ہیں آپ غلط ہو. پیر صاحب نے کہا جائز ہے تم غلط ہو. یعنی بھرے مجمع کے اندر ہم ہی لوگ غلط بن کر کے رہ جاتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھوں کو برا کہا جائے گا, بروں کو اچھا کہا جائے گا. ہوتی آئی اچھوں کو برا کہتے ہیں. تو یہ آج شادیوں کے اندر ہمیں دیکھنے کا پورے طور پر موقع مل رہا ہے. اور شادی کے اندر رسموں کی میں بات کروں تو شادی سے پہلے ایک رسم اور منائی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے ہلدی کی رسم. یہ پتہ نہیں کہاں سے, کس کافر قوم سے یہ رسم لوگ اٹھا کر کے لے کے آئے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں, یا صرف لڑکیاں ہی جمع ہو جاتی ہیں, ہلدی اچھالی جاتی ہے اور گانے گائے جاتے ہیں. رات بھر جو ہے رت جگہ ہوتا ہے, دھینگا مستی ہوتی ہے, مٹر گشتی ہوتی ہے, اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اسلام اس طرح کی رسموں کو کبھی بھی جائز نہیں قرار دیتا. ہلدی لگانا دولہا و دلہن کو, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عورتوں سے ہلدی لگوانا یا ہلدی سے اس طرح کھیل کود کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ غیروں کے ساتھ میں اختلاط کرنا, بے حیائی, فضول خرچی اور بے شمار گناہوں کا مجمع ہے. جو غیرت مند باپ ہیں, میری ان سے یہ اپیل ہے, یہ ہلدی کی رسم اور اس طرح کی رسموں کو اپنے خاندان سے ختم کرو. لیکن میں باپ سے کیا کہوں, کتنے باپوں کو میں نے بلا کر کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. کہتے وہ لڑکا نہیں مان رہا ہے, وہ بیوی نہیں مان رہی ہے. بیوی اگر کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے, وہ بیچاری کانپتی ہے. تو شادی میں تمہاری بات کیوں نہیں مان رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم جو کھانے میں نمک ہوتا ہے وہ والا غصہ بھی دکھاؤ گے تبھی وہ اس میں بھی مان جائے گی وہ. لیکن آپ خود ہی راضی ہیں تو کہاں سے وہ غصہ دکھائیں گے؟ اپنی بات آتی ہے تو پھر ایسا بیوی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بیوی کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. اور شادی کے موقع پہ جب غلط چیزوں کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہانے بنائے جاتے ہیں, وہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا. میں کہتا ہوں تم خود ہی نہیں مان رہے, تمہارا دل خود چاہتا ہے. شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے نا, خوشی منا کر کے شادی کی جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا, کہتے ہیں میں نے تو منع کیا تھا. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ جو رسمیں ناجائز اور حرام ہے وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی. آپ کا بچہ, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی اگر آگ میں کود رہی ہو, آپ کہیں گے دیکھو بیٹا مت کودنا مت کودنا, وہ کہیں میں کودوں گی, تو اس کو بچانے کے لیے دوڑو گے نہیں, ضرور دوڑ کر کے جاؤ گے. تو دنیا کی آگ میں اگر بیٹی کودنا چاہے تو جب تک بچا نہ لو تب تک چین نہیں آتا ہے. اور جہنم کی آگ میں کودے, دیکھو بیٹا مت کرو, بس اتنا کہہ کے چپ ہو گئے. اب اگر کود رہے ہو تو تمہاری مرضی ہے وہ سب, معاذ اللہ رب العالمین. یعنی دنیا کی آگ کا تمہیں ڈر لگتا ہے, جہنم کی آگ کا ڈر نہیں لگتا ہے. حضرات مکرم, وہ جتنی رسموں کی جو ایک طویل فہرست ہے جو میں نے دیکھی ہیں, اس کو اگر میں بیان کروں مجھے کئی تقریریں کرنی پڑیں. ابھی کچھ چیزیں باقی رہ گئی, انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا. میری آپ سے یہ اپیل ہے, شادیوں کا موسم چل رہا ہے, اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں شادی ہے تو ویسی شادی کرو جیسے میرے آقا علیہ السلام نے خاتون جنت کی شادی فرمائی تھی. وہ شادی جو ہے وہ برکت والی شادی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کے اندر بوجھ کم ہو وہ نکاح برکت والا ہے. اس میں برکت تھی. پہلے آپ نے سنا تھا کہاں طلاقیں ہوتی تھی, آج دیکھو 1 کروڑ خرچ کر کے شادی ہوتی ہے, 1 مہینے کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے. میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا اسی نکاح میں برکت ہوگی جس میں بوجھ کم ہوگا. لاکھوں کروڑوں کا بوجھ لاد کر کے تم نے نکاح کیا, شیطانی کاموں سے نکاح کو بھر دیا. ابھی میں گناؤں گا بعد میں کتنے شیطانی کام ہیں, اتنے سارے شیطانی کاموں سے نکاح کو بھرا ہے. وہ نکاح کیسے باقی رہے گا, وہ نکاح کیسے برقرار رہے گا؟ حضرات مکرم, آپ بھی اور آپ کے دوستوں میں سے بھی جو غلط رسموں کو نبھا رہے ہیں انہیں سمجھائیں, انہیں بتائیں ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ہے شریعت قرآن و سنت کو فالو کرنا. ہمیں فلموں کو فالو نہیں کرنا ہے, ہمیں مغربی تہذیب کو فالو نہیں کرنا, ہندوانہ رسموں کو فالو نہیں کرنا. باپ دادا کیا غلط کرتے تھے اسے نہیں فالو کرنا ہے. ہم ہمارے جو سب سے بڑے رہنما ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سارے پیروں کے جو سردار ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو بتایا ویسے ہی ہم شادی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نکاح کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا. السلام.